اللہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اے مومنو، جب میرا مصطفیٰ آیا، جب میرا حبیب آیا، اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، کہتا ہے اگرچہ تم کھلی گمراہی میں تھے، اعتقاد کی گمراہی کہ تم خدا کو بھلا بیٹھے تھے، اور عمل کی گمراہی ایسی کہ بالکل انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی، لیکن جب 12 ربیع الاول کا وہ دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، صبح صادق کی وہ مبارک گھڑی آتی ہے، تو اللہ رب العزت آمینہ کے لال کو، اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مظلوموں کی مسکراہٹ بن کر آ جاتے ہیں، یتیموں کا سہارا بن کر آ جاتے ہیں، غلاموں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آتے ہیں، آزادی کا پروانہ لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک حدیث سنا کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے کہ بچیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو باپ خود لے جا کر دفن کرتا تھا۔ اب یہاں آپ توجہ دیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سے مومنین پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اس رسم کو ختم کرنا تھا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، سب اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، جس کسی گھر میں جس کسی باپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، کتنی؟ 3 بیٹیاں دی، کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اگر وہ باپ اپنی بیٹی کو اچھا کھلائے، کہیں اچھا پہنائے، اچھا پلائے، اچھی پرورش کرے اور اس کا اچھی جگہ بیاہ کرائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے 3 بچیوں کے باپ کو اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کا سمندر جوش میں پھاٹے مار رہا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 لڑکیاں ہوں اس باپ کا کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سنو، جس کے ہاں 2 لڑکیاں ہو، کتنی؟ 2 لڑکیاں ہو، جو 2 لڑکیوں کا باپ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ باپ بھی اپنی ان 2 لڑکیوں کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے اور اچھی تربیت کر کے اس کا اچھے جگہ رشتہ کرائے، تو اللہ اس 2 لڑکیوں کے باپ کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 والوں کے تو ماشاءاللہ 2 والے بھی خوش ہو گئے، اب رہے ایک بچی کا جو باپ ہے، اب اس کا بھی کچھ ہونا نہ رہا، تو لہٰذا یہاں پر کتنے ہیں جو ایک بچی کے باپ ہاتھ اٹھائیں، جن کے گھر ایک لڑکی ہے، ماشاءاللہ ایک لڑکی جن کے گھر ہے۔ اب ایک صحابی رسول پھر پوچھ لیتے ہیں، قربان جائے وہ صحابی رسول کے جوتیوں پر اگر وہ نہیں پوچھتے تو پھر یہ پروانہ آپ کو نہیں ملتا تھا۔ کیونکہ صحابہ کو معلوم ہے سرکار کا مزاج یہاں پر رحمت کا سمندر پھاٹے مار رہا ہے، مانگ لو، پوچھ لو، کیا پتا جنت اس باپ کو بھی مل جائے، کیا پتا ہمیں بھی مل جائے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے ہاں ایک لڑکی ہو، ایک لڑکی کا باپ ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سنو، جس کے ہاں ایک لڑکی ہو، اگر وہ بھی اس کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، اچھی تربیت کرے اور پھر اس کے بعد اس کا اچھی جگہ بیاہ کروائے، تو اللہ اس ایک بچی کے باپ کو بھی جنت کا پروانہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے ذریعے سے یہ رحمت کا پیغام عطا کیا ہے کہ اب توجہ دے، اسلام آیا نہیں، عرب کا کلچر تھا، عرب کی تہذیب تھی، عرب کے سوسائٹی میں باپ کے ہاتھ جہاں پر اپنے ہی خون کو، اپنی ہی بیٹیوں کو جہاں دفن کرنے کے لیے اٹھا کرتے تھے، اب جب مصطفیٰ کی آمد ہو جاتی ہے، اب جب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں، اب اس کے بعد اب اس باپ کو، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے اب اس کے باپ کے ہاتھ اٹھنے نہیں، بلکہ یہاں سے مصطفیٰ کی آمد کے بعد اب اس کے ہاتھ اپنی بچیوں کو دفن کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بچوں کی پرورش کے لیے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دفن کی بات چھوڑ دو، اب تو بس وہ باپ ان بچوں کو اپنے سینے کو لگا کر ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔